نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد أخرج الشافعي والبيهقي عن مالك عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول في خطبته: لا تكلف الصغير الكسب فإنه متى كلفتموه لكسب سرق، ولا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم إن كلفتموه الكسب كسبت بفرجها. أكفوا إذا عافاكم الله وعليكم المطاعم ما طاب منه. وأخرج البيهقي عن زيد بن الصلت أنه سمع عثمان وهو على المنبر يقول: يا أيها الناس إياكم والميسر يريد النرد، فإنها قد ذكرت لي أنها في بيوت ناس منكم، فمن كان من في بيته فليحرقها أو يكسرها. فقال عثمان مرة أخرى وهو على المنبر: يا أيها الناس إني قد كلمتكم في هذا النرد ولم أراكم قد أخذتموها، فلقد هممت أن آمر بحزم الحطب ثم أرسل إلى بيوت الذين هم في بيوتهم فأحرقها عليه. وأخرج البيهقي وابن عساكر سالم مولى عبد الرحمن بن حميد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أتم الصلاة بمنى ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس إن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة صاحبيه، لكن حدثت عامة من الناس فخفت أن تستطيع. امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنے چچا ابو سہیل بن مالک سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا کہ آپ اپنے خطبے میں فرما رہے تھے: چھوٹے بچے کو کمانے پر نہ لگاؤ، کیونکہ جب تم اس پر مجبور کرو گے، کمانے پر مجبور کرو گے تو وہ چوری کرے گا، اور لونڈی کو جو کہ کوئی کام نہ جانتی ہو کمانے پر نہ لگاؤ، اس لیے کہ اگر تم اس کی کمائی کی زحمت دو گے تو وہ اپنی بدن فروشی کے ساتھ کسب کرے گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو عفت عطا فرمائی ہے تو عفت اختیار کرو، اور کھانوں میں سے ان کھانوں کو لازم پکڑو جو پاکیزہ پاک۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن صلت سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ اس میں فرمایا کہ لوگوں، یہ جوئے کی چیز یعنی نرد، اس سے بچو۔ مجھ سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ کچھ لوگوں کے گھروں میں، جس کے گھر میں ہے اس کو جلا دے یا توڑ دے۔ دوسری مرتبہ خطبہ دیا تو ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے اس نردوں کے بارے میں تم سے گفتگو کی تھی، اور میں نے
نہیں دیکھا کہ تم نے ان کو نکالا ہو۔ اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ لکڑی کے گچھے تیار کرنے کا حکم دوں، پھر میں ان لوگوں کی گھروں کی طرف بھیجوں جن کے گھروں میں یہ چیزیں ہیں، ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ امام بہقی اور ابن عساکر نے سالم مولا عبد الرحمن ابن عمیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینا میں پوری نماز پڑھی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں فرمایا کہ لوگوں سنت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کے صاحبین کی سنت ہے، لیکن اس سال کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو مجھے اندیشہ ہوا کہ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ یہ 3 خطبوں کے ٹکڑے ہیں۔ پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ چھوٹے بچوں کو کام کرنا لگایا، کیونکہ چھوٹے بچوں کو کام پر لگاؤ گے تو بیچارے کما تو سکیں گے نہیں۔ اب تم نے اس سے ان کے ذمے پابندی لگا دی کہ کما کر لائیں تو وہ چوری کریں گے، چوری کر کے لائیں گے۔ تیسرا باندیاں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی اس کے بارے میں فرمایا کہ ان میں سے جو صنعت نہیں جانتی ان کو بھی کام کرنا لگایا کرو، کیونکہ جب ان کو کام پر لگاؤ گے تو بدل فروشی کر کے کمائی کر کے لائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ چوری کا مال یا بدل فروشی کے ذریعے سے حاصل شدہ مال تمہارے گھر میں آئے گا تو تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالی نے تم کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے تو تم بھی عرف دیتا ہے۔ چھوٹے بچوں کی عمر کمانے کی نہیں ہے، اللہ یہ کہ کسی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے بیچارے بچوں کو کمانا پڑے تو دوسری بات ہے، ورنہ یہ عمر تو لکھنے پڑھنے کی اور کمالات حاصل کرتے۔ تمام کے تمام والدین کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس عمر میں کو ہنر سکھایا جائے۔ تعلیم یافتہ لوگ یہ جن کی ذہن میں دین اس کی تعلیم کی اہمیت ہے وہ بچوں کو تعلیم میں ڈالتے ہیں۔ جو دین مند لوگ ہیں وہ بچوں کو دین کے حاصل کرنے میں لگاتے ہیں، اس زمانے میں سیکھا وہ کام دیتا ہے، اور جو بیچارے ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں وہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی کسب پہ پیشہ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تمہیں جو بچے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو سائیکلوں کی دکان پر تو کسی جگہ پر تو کسی جگہ پر، یہ حقیقت میں ایسے بچے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کو اپنے خیال میں یہ کام سیکھنے کے لیے لگا دیا ہے۔ تھوڑا وقت ایسے بھی ملتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ایسے بچوں کے اخلاق کا بہت برباد ہو جاتا ہے۔ یقیناً وہ چوری بھی کرتے ہوں گے، اور ایک اس بات تنبیہ فرمائی کہ ہمارے گھر میں جو ایسا آتا ہے اس کے بارے میں اس کا لحاظ رکھا کرو کہ یہ پاک بھی ہے یا نہیں۔ پاک ناپاک جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر
کماتے چلے جانا یا جمع کرتے چلے جانا، یہ صحیح ہے۔ حلال ہو، پاک ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس حرام کے جو زیادہ ہو، وافر مقدار میں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے ما اللہ و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کم ہو اور آدمی کی کفایت کر لے، سود پوری ہو جائے۔ جو مال کے کم ہو اور آدمی کی کفایت کرے، یعنی ضرورت پوری ہو جائے، وہ بہتر ہے اس مال سے جو زیادہ ہو اور آدمی کو غافل کرے۔ ہماری شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ زیادہ مال حلال کے طریقے سے ہو، اس سے بھی بچا جائے، زیادہ سمیٹنے کی کوشش نہیں، اس لیے کہ مال کی بہت سی آفتیں ہیں، مال کی بہت سی آفتیں ہیں، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے۔ بقدر کفایت مال بس یہ تو مستحسن ہے، اور جو کفایت سے زیادہ ہو، فالتو ہو، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ضرورت ہے۔ وہ ہر ایک کے لیے بہتر نہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مال کی مثال سانپ کی ہے، اگر تم اس کا منتر جانتے ہو تو تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور اگر تمہیں اس کا منتر نہیں آتا تو پھر یہ تمہیں کاٹ کھائے گا۔ یہ وہ پہلو ہے مال کا جو اس وقت قریب قریب لوگوں کی نظر سے غائب ہو گیا ہے۔ یہ تو میں گفتگو کر رہا ہوں حلال کے بارے میں، اور یہ بات کہ حلال حرام آنا ہی چاہیے تاکہ معیار زندگی کو بلند کیا جائے، یہ تصور مسلمانوں کا نہیں ہے۔ بھلے زمانوں میں مسلمانوں کا یہ تصور نہیں ہے۔ قبلہ حاجات مسلمانوں نے مال کو نہیں بنایا تھا، اور کعبہ مقصود قرار نہیں دیا تھا، یہ تو ایک ضرورت کی چیز تھی۔ یہاں کی زیب و زینت، یہاں کی خوش عیشی، بہترین لباس ہو، بہترین پوشاک ہو، بہترین خوراک ہو، بہترین مکان ہو، رہائش گاہ ہو، یہ مسلمانوں کا مطمع نظر نہیں تھا۔ لیکن اب یہ چیزیں اصل مقصد بن گئی، اور اصل مقصد بن جانے کی وجہ سے ہماری توجہ آخر سے دنیا کی طرف چل گئی۔ مرنے کو اور مرنے کے بعد کی زندگی کو قریب قریب ہم بھول گئے، اور اس بات کا بھی قریب قریب تصور ختم ہو گیا کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے۔
مال کو کماتے ہوئے اور مال کو خرچ کرتے ہوئے اس کا تصور نہیں رہا کہ مجھے اس کا حساب بھی دینا ہے، مجھ سے اس کی مسئولیت بھی ہوگی۔ چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہمارا نقشہ، اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں بس نماز روزہ کر لیا، وہ بھی ضروری نہیں کہ پابندی کے ساتھ ہو، وقت پر ادا ہو گیا تو وقت پر صحیح، نہ ہوا تو قضا صحیح، اور جماعت کے ساتھ ہوا تو جماعت کے ساتھ صحیح، جماعت نہیں ملی تو گھر پر ہی صحیح۔ ہمارا دین تو یہاں تک رہ گیا ہے۔ جتنے ہمارے ذمہ فرائض ہیں کتنے لوگوں کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں اور کن کن کے حق میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں، ان سے قریب ہم سب غافل ہیں الا ماشاء اللہ۔ روزے رکھ لیے رمضان کے، بہت کیا تو زکوٰۃ دے دی، اور زکوٰۃ بھی حساب کر کے نہیں دیتے۔ آخری عمر میں جب کہ زندگی کے تمام مراحل طے ہو گئے تو پھر ہم سب کے لیے جاتے ہیں بڈھے ہو کر۔ اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ ہمارے دین کا نقشہ ہے اللہ ماشاء اللہ، پھر یہ قریب بس اتنا ہی۔ مرنے کے بعد پیچھے کے فل کر لیے، 10ویں کا کھانا دے دیا، 40واں کر لیا، چلو چھٹی، یہ میت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ آپ اور ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا آخرت کے مسافر کے لیے یہ بہتر ہے؟ کیا ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے؟ میرا بھائی، یہ آخرت کا عالم تو ہمارے سامنے آنے والا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ اکابر کا ایمان اور یقین تو ایسا تھا گویا کہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب ہمارا ڈھیلا ہوتا ہوتا یہاں تک پہنچ گیا جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ ان نظر اللہ وما نحن بمستيقنين، ہم بھی کچھ خیال سا تو رکھتے ہیں، باقی یقین وقینہ میں نہیں۔ تو دنیا کمانے میں منہمک ہونا ضرورت سے زائد، اس کے آفات میں سے ایک آفت یہ ہے کہ آدمی موت اور موت کے بعد کی زندگی سے، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدنیا والآخرت غضتان، دنیا اور آخرت یہ دونوں شوقنے ہیں۔ ایک آدمی کے نکاح میں 2 بیوی ہوتی ہیں، تو شوقنے کہتے ہیں۔
شوقنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ دونوں کو ایک وقت آدمی خوش نہیں رکھ سکتا. غلیت احداہما سخطت الاخرى، اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہو جائے گی. دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہوگی، اور آخرت کو راضی کرو گے تو دنیا ناراض ہوگی. ہم لوگوں نے اس شوقن کے حسن و جمال کو تو دیکھا، اس کی باغ و بہار ہمارے سامنے ہے، اس کے غمزہ و ادائیں ہمارے دل کو لبھا لیتی ہیں، اور یہ ہمیں یکسر اپنی طرف متوجہ کر دیتی ہے. دوسری شوقن بیچاری وہ حد سے زیادہ حسین اور حد سے زیادہ پاک باز ہے، لیکن وہ نقاب پہنے رکھتی ہے، ہماری نظر ہی اس پر جاتی ہے، یہ بھی اس کا چہرہ نہیں ہے. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی یہ حضرت مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے. اللہ کی یاد سے دل ہو گئے، ذکر اللہ کا مقصد اور تفریح فائدہ دیتی ہے. حسد یعنی کسی اور چیز سے سکون نہیں مل سکتا. پیٹ میں تو روٹی ڈالو گے میاں تو بھرے گا اور اس کو سکون ہوگا، اور دل کے اندر اللہ کا ذکر ڈالو گے تو اگر کوئی شخص روپے پیٹ میں بھر لے تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی. پیٹ میں بھرنے کی چیز روپے پیسے نہیں ہے کھانا. اور اسی طرح دل کے سکون اور اطمینان کی چیز روپیہ پیسہ مال و دولت عزت و جاہ، اور یہ جتنی چیزیں تمہارے سامنے پھیلی ہوئی ہیں یہ نہیں ہے، صرف ایک ہی چیز ہے، جس کی خوراک ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی یاد. اللہ کے ذکر اللہ کے. لوگ بھول گئے، دو باتوں کو بھول گئے. ایک یہ کہ اپنی آخرت کو بھول گئے، دنیا میں چیزیں لگتی. دوسرے اس بات کو بھول گئے کہ دنیا میں کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور نہ ہو مثل ان لوگوں کے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، اللہ نے بھلا دی ان کو ان کی اپنی ذات، اپنے آپ کو بھول گئے، اپنے نفع و نقصان سے غافل ہو گئے. دوسرے خطبے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ تمہارے گھر میں نردے ہیں، یہ بازی لگاتے ہیں، لکڑیاں ہوتی ہیں، کھانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. شطرنج کی قبیل کی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ تاش کھیلتے ہیں، کچھ وہ شطرنج کھیلتے ہیں، جس کی بازی لگاتے ہیں، اور بعض بازی پر ہاتھ جیت پر شرطیں بھی بنتے ہیں. عجمیوں سے یہ آئی ہے، یہ نقش
حدیث شریف نے اس پر بڑی وعید فرمائی. ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ جس شخص نے نرد شیر کا شغل کیا اس نے گویا خنزیر کے ہاتھ میں کے لہو میں اپنے ہاتھ رکھے. حضرت نے ارشاد فرمایا ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. لیکن شاید لوگوں نے سستی کی. کوئی دقت آدمی کو آدمیوں میں سے ہوگا جس کے بارے میں حضرت کی اطلاع پہنچی وہ نہیں نکالا. اگلے جمعے میں پھر خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے نل کے بارے میں تمہیں کہا تھا, میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے اس کو نکالا. اب بھی نکال دو یا جلا دو یا توڑ دو, ورنہ میں حکم دوں گا لکڑیوں کے کچے اکٹھے کیے جائیں اور کچھ لوگ جا کر کے اس قسم کے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیں جن کے گھر میں یہ شطرنج یہ درد کر سکے. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کا اور اگر ہمارے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا حکم ہوتا ہے اس کا تم اندازہ کرو ذرا. شیطان نے ترقیات کا شکل میں کتنی چیزیں ایجاد کر دی ہیں. جب تک یہ بجلی نہیں آئی تھی گھروں میں چراغ جلتے تھے. تیل ہوتا تھا تو چراغ جلتا تھا, گھروں میں نہیں ہوتا تھا تو نہیں جلتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ نہیں جلتا. ایک قصہ بیان فرمایا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو ان کے بھانجے کہنے لگے کہ خالہ جان عروہ ان کے بھتیجے بھانجے, خالہ جان تو کیا آپ لوگ گھروں میں چراغ نہیں جلایا کرتے تھے؟ فرمانے لگی بیٹا اگر جلانے کو تیل مل جاتا تو اس کو کھا نہ لیتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قضا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں جو مجمع انوار نبوت تھا جس پر روبیوں کے انوار قربان اس کے اندر چراغ نہیں جلتا. میں یہ کہنا چاہتا کہ جب تک یہ روشنی نہیں آئی تھی ہمارے گھروں میں ہدایت کی روشنی, اور جہاں جہاں یہ بجلی پہنچی جگمگاتے ہیں درو دیوار جلتے ہیں. جب سے ہمارے درو دیوار جگمگانے لگے اس وقت سے دل سے اب بھی جن دیہاتوں میں بجلی نہیں ہے, جو علاقے تمہارے بقول ترقی یافتہ نہیں ہے, پسماندہ ہے, ان میں تدین باقی. اور یہ ہے کہ پہلے ریڈیو آیا, اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا, اس کے بعد نہ معلوم کیا کیا خرافات آتی گئی, اور اب ہمارے گھر دنیا بھر کی خواہشات کا اچھا رکھے. مطلب دباؤ بھی سی آر کا ٹی وی کا چینل لگا ہوا ڈش لگا ہوا ہے, دنیا بھر کی جس جگہ کا کوئی ڈرامہ تم دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو. یعنی دنیا بھر کی گندگی تمہارے گھر میں موجود ہے, اگر تم چاہو تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے. ہمارے یہاں تو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں, ہم لوگ تو 1 2 3 15 ہیں,
گھر کے 6-7 8 فرد ہیں، اسی میں گزارا کرتے ہیں اپنا کر کرا کے. لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے یہاں بیٹے کا کمرہ الگ ہے، بیٹی کا کمرہ الگ ہے، اور ہر ایک میں یہ لگا ہوا ہے. رات کو ان صاحبزادوں نے کنڈی اندر کی بند کی اور اس کو کھول دیا. ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ننگے ناچ دیکھ رہے ہیں، اور نہ معلوم کیا کیا خرافات میں ہم نے کہوں کیا کر رہے ہیں. یہ ہمارے ان کے گھرانوں کی معاشرت. خود انصاف کرو کہ جن گھروں میں یہ چیز ہوگی ان میں انسانیت کہاں رہے گی، شرافت کہاں رہے گی، دین کہاں رہے گا، تقویٰ کدھر سے آئے گا، آخرت کی یاد کدھر سے آئے گی، مرنے کا اندیشہ کہاں رہے گا. اور تم جانتے ہو سارے اس مرحلے سے گزرے ہو کہ آغاز جوانی کا آغاز یہ بہت بڑی کشتی ہے. جذبات میں ہیجان ہوتا ہے، عقل میں ناپختگی ہوتی ہے، اور شعبۃ من الجنون فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الشباب شعبۃ من الجنون، ایک قسم کا جنون ہوتا ہے. جب یہ کچی کلیاں توڑنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا. قرضے کے ان چیزوں کو بھائی گھروں سے نکالو. حضرت امیر المومنین کو نسبت کر رہے تھے کہ میں گھروں کو جلا دوں گا. آج اگر ہمارے گھروں کو دیکھے تو ہمارے بارے میں کیا کہتے. اور اب مختصر سی بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے. تو چونکہ مسافر ہوتے تھے اس لیے قصر کی نماز پڑھتے تھے. لیکن ایک سال نماز پوری پڑھا دی. حضرت عبداللہ بن مسعود اور دوسرے اکابر صحابہ نے اس پر اعتراض کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هنا رکعتين وخلف ابي بکر رکعتين وخلف عمر رکعتين. میں نے اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. مسافر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین چاہتے تھے مسافر ابو بکر کے پیچھے بھی، عمر کے پیچھے بھی، اور صدر من خلافت عثمان اور عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی تو ان کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی. ابھی 4 پڑھنے لگے. اے کاش کہ میری وہ 2 رکعتیں قبول ہو جاتی آگے بڑھ. اور یہ مسئلہ آج تک علماء میں معرکۃ الآراء بنا ہوا ہے. حضرت عثمان نے کیوں پڑھی 4 رکعتیں کیوں پڑھی تھی؟ متعدد توجیہات علماء نے کیے ہیں تابعین کے زمانے سے. حدیث کے طالب علم ان کو جانتے ہیں. بہرحال اس خطبے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 رکعتیں پڑھائی بجائے 2 رکعتیں پڑھانے کی. ظہر عصر عشاء کی 2 رکعتیں پڑھانے کے بجائے 4 رکعتیں پڑھائی. اور اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں ان سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنت الصحابہ ہے. لوگوں سنت تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو آپ کے دونوں رفقا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی سنت ہے، یعنی 2 رکعتیں پڑھی جائے. ولكن حدث العام من الناس وقفوا ان تستنوا. اس سال حج کے لیے کچھ لوگ زیادہ ہی آ گئے ہیں اور بالکل دور دراز سے کے علاقوں سے. تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ
یہ لوگ جو کہ دین کے مسائل سے پورے طور واقف نہیں، گھر جا کے یہ کہیں کہ ہم تو امیر المومنین کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھ کے آئے، ہم 4 کیوں پڑھیں گے؟ میں نے 4 اس لیے پڑھائی ہیں تاکہ تم 2 کو سنت نہ سمجھ لو، غلط نہیں تھے۔ اصل میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عصر کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ورنہ ظہر، عصر اور عشاء کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے۔ صحابہ نے ان کے اس عذر کو بھی قبول نہیں فرمایا۔ یہ الگ مسئلہ ہے۔ اب اس پر مسئلہ چلا کہ سفر کے اندر آدمی 2 ہی رکعتیں پڑھے گا یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے؟ زور کی نماز ہے نا، سفر میں پڑھنی ہے، 2 ہی پڑھنا ضروری ہے یا 4 بھی پڑھ سکتا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 پڑھنا رخصت ہے، 4 پڑھنا عزیمت ہے۔ 4 پڑھ سکتا ہے بلکہ پڑھنا بہتر ہے۔ ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بھولتے ہو بچے، بھولتے ہو، ان کے سامنے بچے ہیں، بلکہ بچوں کے بچے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد، اور یہ میں نے اس لیے لفظ کہہ دیا، وقت بہت ہو گیا زیادہ۔ امام ربانی مجدد الاسلامی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے اور میں ان کو بڑا بزرگ سمجھتا ہوں، بلکہ بعض نقلی عبادات میں ان کے مذہب کی اقتدا کرتا ہوں۔ ہم نہ سیکھوں نا، لیکن کیا کروں؟ یہ ہمارا در جنب امام ابو حنیفہ ابی حنیفہ در رنگ طفلہ میں دین، ان تمام کو امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں بچوں جیسے سمجھتا ہوں، جیسے بڑے کے سامنے بچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں نہیں، سمجھے نہیں ہو، شریعت نے سفر کی نماز 2 رکعت بنائی ہے اور اس کو پوری پڑھنے کی اجازت نہیں، 2 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کوئی شخص فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وقت بہت اچھا ہے، بڑی فراغت کا وقت ہے، آج تو کوئی کام بھی نہیں، چھٹی کا دن ہے، آج 4 رکعتیں پڑھیں۔ نہیں، تو ہمیں اجازت ہے کہ ان 2 رکعتوں کو لمبا کر دو، اتنی لمبی رکعتیں پڑھو کہ ادھر صبح صادق ہو تو شروع کر دو اور ادھر طلوع آفتاب ہونے لگے تو ختم کرو۔ ہمیں اجازت ہے، اپنی فرصت اور اپنی ہمت کے مطابق چاہو تو ان رکعتوں کو لمبا کر سکتے ہو، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ رکعتوں میں اضافہ کرو۔ اسی طرح سفر میں اگر تمہیں فرصت ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، جلدی پڑھو، اور اگر جلدی ہے تو مختصر پڑھ لو۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سفر میں تھے، امام ابو یوسف ان کے بڑے شاگرد ساتھ تھے، تو ان کو امام بنا لیا فجر کی نماز میں۔ امام ابو یوسف نے فجر کی نماز میں آخری 2 سورتیں پڑھی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت امام نے فرمایا سارا یعقوب نہ فقیہ ہے، ہمارے یعقوب فقیہ بن گئے۔ تو غرضے کے رکعتیں لمبی کر سکتے ہو اپنی فرصت کے مطابق، لیکن 2 سے زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہمارے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ اگر تم نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لی اور جان بوجھ کر پڑھی، درمیان میں بیٹھے تھے، 2 رکعت پر بیٹھے تھے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن تم نے بہت برا کیا۔ اور اگر
بھول کر ایسا کیا تو سجدہ سہو لازم، اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا، سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو نماز کا دوبارہ لوٹانا لازم۔ سبحان آج تو ہم لیٹ ہو رہے ہیں بھائی بہت سی دعائیں ہیں، بہت سی دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ کل کی ادائیگی کے لیے ایک کہتے ہیں مجھے تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں، یہ امتحان کی کامیابی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، سراج المنیر کے لیے وہ صحت کی دعا کی درخواست کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی کارکردگی ملنے کا پتہ نو سامان ہے۔ علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد بدلدی ایریا کراچی، فون نمبر 63404813